جی دوستو، جس وقت ہم نے واپسی کا سفر اختیار کیا اور ہم جا رہے ہیں اور موجود ہیں فورٹ منرو پر۔ یہ آپ کو فورٹ منرو کا خوبصورت جھیل، جس کا نام ڈیمس جھیل ہے، یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیمس جھیل یہ وہ نیچرل جھیل ہے جہاں پہ پہاڑوں کے ذریعے سے اوپر جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ پانی یہاں پہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ سیاح حضرات جو ڈیمس جھیل جو فورٹ منرو پہ آتے ہیں، وہ ڈیمس جھیل کا بھی ضرور نظارہ کرتے ہیں۔ صاف ستھرا پانی ہے، بہترین، تو آپ بھی اس کا سیر کیجیے۔ اب اس وقت ہم آگے بڑھ رہے ہیں واپسی کی جانب، اور آگے فورٹ منرو کا ایک خوبصورت آبشار اسی راستے میں آگے آئے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے، تو دیکھتے چلیں۔ یہ پہاڑوں کے خوبصورت نظارے، یہ ٹرک وغیرہ ہے، یہ وہ ٹرک لورالائی وغیرہ کی سائڈ سے یہ پنجاب میں انٹر ہوتے ہیں، اور فروٹ، سبزیاں، اس قسم کی چیزیں پنجاب کی منڈیوں میں یہ لے آتے ہیں۔ یہ فورٹ منرو کے عین اوپر یہ کچھ دکانیں ہیں، ہوٹلیں ہیں۔ یہاں پہ آنے والے حضرات کے لیے، سیاح حضرات کے لیے کھانے اور پانی کا بندوبست موجود ہے۔ آپ یہاں سے بھی فیسیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں، اور پانی بھی موجود ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پہ پانی جو ہے نا، یہ نلکے وغیرہ اس طرح کا ذرائع نہیں ہے۔ جو آبشار ہوتی ہیں، جو چشمے وغیرہ کا پانی ہوتا ہے، ان لوگوں نے پائپ لگا کے ان سے ہی یہ پانی حاصل کرتے ہیں۔ اور ہم بڑھ رہے ہیں واپسی کی جانب۔ یہ ارد گرد پہاڑوں کے سینے کو چیر کر خوبصورت سی سڑک بنائی گئی ہے، اور پہاڑوں کے اوپر چڑھنے کے لیے یہ سائڈوں پہ مختلف راستے بھی بنائے گئے ہیں تاکہ سیاح حضرات اوپر چڑھ کر دیکھ سکیں۔ یہ سائڈوں پہ ارد گرد سڑکیں نکل رہی ہیں چھوٹی موٹی۔ یہ جو مقامی آبادیاں ہیں، یا جو کچھ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، یہ انہوں نے تراش خراش کی اپنی مدد آپ کی تحت یہ سارا سلسلہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ سائڈ پہ ایک آپ کو نالا نظر آئے گا، چھوٹے سے نالے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ پانی اسی میں بہہ کر کسی بڑی کھائی وغیرہ کے اندر جا گرے۔ تو یہ دیکھیں یہ خوبصورت نظارہ۔ اب ہم آبشار والی سائڈ پہ بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامنے سے یہ خوبصورت سڑکیں دکھائی دے رہی ہیں، بل کھاپی ہوئی، اور اگر آپ ہمارا کیمرہ کیپچر کر کے آپ کو دکھا سکیں، یہ سامنے ذرا زوم کر کے دیکھیں، یہ سامنے سڑکیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ بہت خوبصورت لک ہے۔ آپ اس سے بخوبی بہت اچھے طریقے سے محسوس ہو سکتے ہیں۔ آپ ایک بار فورٹ منرو اگر آپ نے نہیں دیکھا، ہر بار مری ہی جاتے ہیں، تو ایک بار میری التماس ہے کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھ کے آپ فورٹ منرو بھی تشریف لے آئیں۔ یہ بہت بڑی کھائی، یہ پہاڑوں کے دامن کو کاٹ کر یہ سامنے سے آبشار نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں نیچے، آپ کو دکھا رہے ہیں ذرا ویڈیو کو زوم کر کے۔ یہ آبشار ہے جس کا نام دبوک آبشار کے نام سے اس کو موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کو مختلف نام بھی دیے جاتے ہیں، گرپشت آبشار بھی اسے کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پانی اوپر پہاڑوں میں جو بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں، نیچرل وے کے ذریعے سے یہ پانی گرتا ہوا بہت خوبصورت سین پیش کرتا ہے۔ ہمارا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہوگا، یہ دیکھیں
زوم کر کے دیکھتے ہیں اس وقت یہاں سے بھی آپ کو وہ بل کھاتی ہوئی سڑکیں ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں، آپ کو سامنے سے نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ سائڈوں پہ یہ چھوٹے چھوٹے وہ مکانات کے نشانات نظر آتے ہیں، یہ بڑے بڑے مکانات ہیں، ادارے ہیں، اسکولز وغیرہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر ہم چلتے ہیں، آپ کو آبشار اوپر سے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پانی کہاں سے نکلتا ہے اور پہاڑوں میں سے کیسے نکلتا ہے، پتھروں کے نیچے سے۔ تو ہم چلتے ہیں، اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں پھر آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سامنے ایک سرکاری ادارہ، یہ اسکول ہے، اسکول کی چار دیواری آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اس ایسے خوبصورت ماحول کے اندر نیچرل اور پہاڑی کے دامن میں اور پہاڑی کے اوپر تعلیمی ادارہ، یہاں پہ پڑھنے والے یقیناً ہی اس دل فریب ماحول سے محظوظ ہوتے ہوں گے۔ جی اس وقت ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہی آبشار کو کور کرنے کے لیے۔ بندہ آوے نا دیکھ رہے ہوں گے آپ آبشار، ہم انشاءاللہ اوپر سے آپ کو آبشار دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے پانی یہاں سے نکل گئے نیچے گرتا ہے اور یہ خوبصورت سین دکھائی دیتا ہے۔ یہ پہاڑوں کے درمیان میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ نیچے بہت بڑی کائی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی گر جائے تو شاید اس کا کوئی پرسان حال ہو۔ یہ ہم پیدل راستے کے ذریعے سے یہ آبشار یہاں سے وہ پانی نکلتا ہے اور نیچے گرتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھیں، یہ جو نیچے پانی نکل رہا ہے، یہ اس جگہ سے پانی نیچے گرتا تھا۔ تو یہ ہم آپ کو مزید دکھاتے چلیں، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ یہاں سے نکل رہا ہے اور پھر آگے اکٹھا ہو کے یہی پانی پہاڑی سے نیچے آبشار کی مثل ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ بڑھتے ہیں، یہ دیکھیں یہ لوگوں نے پائپ لگایا ہوا ہے، یہ اس کو اکٹھا کر کے تاکہ اس کا رخ اسی آبشار کی جانب ہو جائے۔ یہ یہاں سے یہ پانی ادھر ادھر پھیلا ہوا ہے اور یہی پانی پھر اوپر جب بارشیں ہوتی ہیں پہاڑوں کے دامن پہ تو یہ ہلکی پھلکی ندیوں کے ذریعے سے یہ پانی اپنے راستے انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ یہی پانی پھر ادھر آ کے اکٹھا ہو کے پائپ سے ہوتا ہوا نیچے یہ پانی گرتا ہے آبشار کی مثل۔ یہ دیکھیں یہ سامنے ہمارے دوست کھڑے ہیں، ہاتھ انہوں نے بلند کیے ہوئے ہیں، تو ہمیں اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں۔ ہم بھی بڑھتے ہیں ان کی جانب، لیکن اس وقت تھک چکے ہیں، تھکاوٹ بہت ہو گئی ہے۔ پہاڑ کے اوپر چڑھنا یقیناً جیسے جیسے آپ اوپر جائیں گے تو آکسیجن کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے، جس سے تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال شام کا وقت بھی ہونے والا ہے، ہم نے یہاں اس بیابان سے نکلنے کی کوشش کرنی۔ یہ دوست ہیں جی بھائی تھک گئے، ہاں سانس لے رہے ہیں۔ پہاڑی کے اوپر چڑھنا بہت، ایک تو الرجی کا ضیاع ہوتا ہے، دوسرا اس کے اندر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بہت سارے مسائل۔ یہ ہمارے دوست دوڑ رہا ہے چونکہ ہمیں گھر بھی جانا ہے اور دیر ہو